السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک ایسے شخص کے بارے میں جانیں گے جو فقط شخص نہیں ہے، وہ ایک زمانہ ہے، ان کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہے۔ حضرات محترم، آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں جانیں گے اللہ کریم کی توفیق سے، جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بے ایمانوں کو دولت ایمان عطا کرنا، بے عملوں کو عامل و پارسا بنانا، ناکاروں کو برسر کار اور ناپختہ لوگوں کو پختہ بنانا، جن کا مشن ہے۔ آج ہم ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جن کے دست حق پر اب تک سینکڑوں افراد ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکے ہیں، ہزاروں بے عمل اور بدعمل لوگ تائب ہو کر صراط المستقیم پر چلنے لگے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جن کی بارگاہ میں ہندو، مسلم، مومن، کافر، سنی، شیعہ، حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، امیر، فقیر، عالم، جاہل، گورا، کالا، ہر طرح کے لوگ جن کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت صوفی مشرب پر عمل کرتے ہوئے ہر ایک کو ان کے حال کے مطابق سیراب کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو 2 اگست 1957 میں سید ثناء الہ آباد اتر پردیش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جن کی تعلیم و تربیت 4 دیواری کے اندر ہوئی، جنہوں نے ہائی اسکول کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے 1975 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے پہلے تو PUC پاس کیا اور پھر فارسی سے BA کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت کے شیخ نے 21 اکتوبر 1978 کو غیر متوقع طور پر بیعت کیا اور خلافت و سجادگی سے سرفراز فرما دیا۔ حضرات محترم، آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جن کی پوری زندگی مختلف مراحل سے گزرتی رہی۔ انہوں نے ریاضت و مجاہدہ کیا، مختلف اوراد و وظائف کیے۔ ایک دور وہ بھی ان پر گزرا جب قریب کے جنگل میں چلے جاتے اور ذکر و فکر میں غرق رہتے۔ حضرات محترم، غوث پاک سے لے کر خواجہ صاحب تک تمام اولیاء کرام نے جنگل کا رخ کیا۔ کوئی سالوں سال انہوں نے جنگلوں میں بتایا، کوئی 40 سال، کوئی 30 سال، کوئی 20 سال۔ اسی طرح آج ہم جس انسان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، انہوں نے تقریباً 8 سال تک جنگل میں اللہ و رسول کی تلاش میں گزارے، انہوں نے جنگل میں اللہ و رسول کی ذکر و فکر میں گزارے۔ آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں نے جنگل سے جب وہ واپس لوٹے تو مطالعہ و تحقیق کی طرف وہ مائل ہوئے، علماء و مشائخ کی کتابوں اور ملفوظات کا خوب مطالعہ کیا اور بھرپور حظ اٹھایا۔ حضرات محترم، آج ہم جس انسان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ ہیں داعی اسلام شیخ ابو سعید حضرت احسان اللہ شاہ محمدی ادام اللہ ظلہ علینا۔ حضرات محترم، جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن عام انسان یا آس پاس کے لوگ ان کو ابو میاں کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم ابو میاں صاحب کے بارے میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابو میاں صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں غلط فہمی کے شکار ہیں، ان کے بارے میں نہیں جانتے تو ان کو برا بھلا کسی بھی طرح کی باتوں کو کہتے رہتے ہیں ان کے بارے میں۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں اس مختصر سی ویڈیو میں ان کے وہ حقائق آپ پر آشکار کروں گا، وہ حقیقتیں آپ کو میں بتاؤں گا جو شاید کہ اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ حضرات محترم، میرے استاد اور ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد ذیشان مصباحی صاحب کے بقول چند باتیں میں حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ظلہ علینا کے متعلق بیان کرنا چاہوں گا، جو انہوں نے بہت قریب سے حضرت کا مطالعہ کیا، اس کے بعد جو انہوں نے حضور داعی اسلام کے متعلق بولا یا اس کو لکھا، انہی میں سے چند باتیں آج میں انشاءاللہ عز و جل حضور داعی اسلام کے حقیقت پر کہ وہ آخر کون ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے۔ ابو میاں صاحب جن کے بارے میں لوگ غلط باتیں بول رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے سرپیر کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ سچ بالکل نہیں ہے، آج میں انشاءاللہ عز و جل ابو میاں صاحب کی حقیقت آپ کو بیان کروں گا کہ آخر ابو میاں صاحب ہیں کون، آخر وہ کون ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ و رسول کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ آخر وہ ابو میاں کون ہے جنہوں نے ہر وقت ہم تھکتے ہیں، تھک کے سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ٹہلتے گھومتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ و رسول کی دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے جنہوں نے وقف کر رکھا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایسی
انہی شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل جانیں گے۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ایک دینی اور روحانی خانوادے میں 2 اگست 1957 میں پیدا ہوئے۔ حضرات محترم، اسی ماحول میں وہ پروان چڑھے۔ حضور داعی اسلام ایک مسلکن سنی، حنفی اور مشرباً چشتی اور قادری، نقشبندی اور سہروردی ہیں، اور اگر نسباً اعتبار سے دیکھیں تو آپ عثمانی ہیں۔ ان سب سے پہلے آپ مسلم اور محمدی ہیں۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام ہمیشہ اس پر زور دیتے ہیں کہ اسلامی اخوت جو ہے یہی سب سے اہم ہے، اور ہر انسان کو اس پر زور دینا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ حضرات محترم، ان کا ماننا ہے کہ انا اول المسلمین، ہر انسان کو ہمیشہ اپنے زبان پر ورد رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ حضرات محترم، رشتہ اسلام و ایمان کے علاوہ زمانے میں جتنی پنپنے کی باتیں وضع کر لی گئی ہیں، آپ ان سب سے بیزار ہیں۔ حضرات محترم، آپ کے والد کا نام حکیم آفاق احمد اور والدہ کا نام شاہدہ بی بی علیہم الرحمہ ہے۔ حضرات محترم، آج ہم ایسے شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ و رسول کے دین کے لیے، اللہ و رسول کے دین کے اشاعت کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرات محترم، آپ کے والد محترم دونوں ناموں کو ملا کر آپ کا نام شاہد الآفاق رکھا، جو آپ کی شخصیت کا صحیح معنوں میں عکاس ہے۔ والد ماجد کو حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر، جو کہ 4 صدی ہجری کے بہت بڑے اللہ والے ہیں اور باکمال بزرگ ہیں، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو سعید رکھی۔ حضرات محترم، بعد میں حضرت نے اپنے 3 صاحبزادوں کے نام، جن میں سے ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے اور تیسرے کا نام علی ہے، ان تینوں حضرات کے نام کو لفظ سعید کو اس میں شامل کر دیا، اور ان تینوں کے نام کچھ یوں ہیں: حسن سعید، حسین سعید اور علی سعید۔ اسی کنیت کی وجہ سے الہ آباد اور اطراف میں حضرت کو ابو میاں کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت شیخ کی ولادت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت شیخ کی ولادت سے قبل حضرت حکیم آفاق رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نور ان کے قلب میں داخل ہوا، اور پھر وہی نور ان کی اولاد میں سے کسی میں منتقل ہوا۔ اس خواب کے کچھ دنوں بعد ہی حضرت کی پیدائش ہوئی۔ حضرات محترم، حضرت کے خالو جناب شکیل احمد عثمانی، جن کا شمار سید سراواں کے روسا میں ہوتا ہے، اولاد سے محروم تھے۔ انہوں نے سال بھر کی عمر میں ہی حضرت کو اپنی کفالت میں لے لیا اور زندگی بھر ان کی دیکھ بھال انہوں نے کیا اور ان کی تربیت کا پورا فریضہ بطریقِ احسن خود ہی انجام دیا۔ حضرات محترم، حضرت نے حضرت حضور داعی اسلام کی تعلیم و تربیت کے متعلق کچھ یوں ہے کہ حضرت کی ابتدائی تعلیم گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی ہوئی۔ انہوں نے اس کے بعد جناب علی ظہیر عثمانی علی جو تھے، آپ کو انہوں نے فارسی، اور جناب درویش نجف علیمی نے انگریزی کی کتابیں پڑھائیں۔ لالا پور ضلع الہ آباد سے ہائی اسکول آپ نے پاس کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے 1975 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے پہلے تو PUC پاس کیا اور پھر فارسی سے آپ BA کرنے لگے۔ حضرات محترم، اجازت و خلافت کا معاملہ آپ کا کچھ یوں ہے کہ حضرت داعی اسلام کی ابھی تعلیم جاری ہی تھی کہ شاہ احمد صفی عرف شاہ ریاض احمد قدس سرو، جو زندگی کے آخری ایام سے گزر رہے تھے، سلسلے کے بعض احباب کے مشورے پر اپنی خلافت و سجادگی کے مسئلے پر غور کرنے لگے کہ آخر کس کو ہم خلافت و سجادگی عطا کریں۔ حاضرین نے یکے بعد دیگرے خاندان کے سبھی بڑے لڑکوں کا نام اور جوانوں کا نام لیا، لیکن حضرت کسی کے نام سے مطمئن نہیں ہوئی۔ آخر میں خود ہی کہا کہ اس کو بلواؤ جو علی گڑھ میں زیر تعلیم ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو سعید جو ابھی باقی جوان تھے ان کو بلوایا گیا۔ سلطان العارفین حضرت شاہ عارف صفی کے عرس بابرکت کے حسین موقع پر 17 ذی القعدہ 1398 ہجری 21 اکتوبر 1978 عیسوی کو غیر متوقع طور پر بعد نماز مغرب حضرت کو بیعت کیا اور بعد نماز عشاء عرس کی تقریب کے دوران خلافت و سجادگی سے سرفراز فرمایا۔
حضرت محترم اس وقت آپ کی عمر صرف 20 سال تھی. یہ غیر متوقع واقعہ تھا جس نے آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا پورا، اور آپ کا رخ بدل کے رکھ دیا. آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا. بیعت کے وقت سے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر روا ہو گیا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. فیضان نظر نے کتاب و مکتب سے بے نیاز کر دیا. سلسلہ تعلیم رک گیا. اس کے بعد 1 سال 2 مہینے اپنے شیخ کی صحبت پائی. حضرت کے شیخ پر ان دنوں استغراقی کیفیت کا غلبہ تھا. حضرت ان کے قریب ہوتے جب بھی وہ خاموش رہتے. خاموشی میں ہی راز و نیاز کی ساری گتھیاں سلجھتی رہی. بالآخر 15 محرم الحرام 1400 ہجری کو حضرت کے شیخ مخدوم شاہ احمد صفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. حضرت کو اپنے شیخ کے علاوہ مولانا حافظ شاہ مجتبیٰ حیدر قلندر کاکوروی علیہ الرحمہ سے بھی سلاسل سبعہ کی اجازت و خلافت حاصل ہے. حضرات محترم یہ تو حضرت کی اجازت و خلافت کا معاملہ ہوا. اس کے بعد جب حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ظلہ علینا کے شیخ کا جب وصال ہو گیا، جب انہوں نے جب دیکھا کہ اب جو میرے شیخ جو میرے مربی ہیں جو اب اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے مختلف اوراد و وظائف کیے. شیخ ابو سعید کی زندگی مختلف مراحل سے اس کے بعد گزرتی رہی. شیخ کی وفات کے بعد تنہائی اور راہ سلوک میں بے یاری کا بھی احساس ہوا. آپ نے ریاضت و مجاہدہ شروع کیا، مختلف اوراد و وظائف کیے. خانقاہ کے ایک حجرے میں چٹائی بچھا کر سوتے، سر کے نیچے اینٹ لگاتے. ایک دور وہ بھی گزرا جب آپ مغلوب السما تھے. نماز اور ضروریات کے علاوہ ہر وقت آپ کا قوال نغمہ حق آپ کو سناتا رہتا. بسا اوقات قوال اکیلا ہی گانے والا اور حضرت اکیلے ہی سننے والے ہوتے. ایک دور وہ بھی گزرا جب قریب کے جنگل میں چلے جاتے اور ذکر و فکر میں غرق رہتے. اسی وقت آپ کے ساتھ مولوی عبدالقیوم صاحب بھی ہوا کرتے جو حضرت کے ساتھ خود بھی مستقل روزے رکھتے. اب یہ مولوی عبدالقیوم صاحب جو ہیں یہ حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی کے دوسرے خلیفہ ہیں اور ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. حضرات محترم اس کے بعد ہفتوں صرف ایک پیالی چائے پر ہی گزارتے. پہلی بات تو یہ کہ مولوی عبدالقیوم صاحب جب ساتھ ہوا کرتے تو حضرت دونوں ہی حضرات کئی دن پہلی بات روزے رکھتے. ہفتوں صرف ایک پیالی چائے سے ہی افطار پر کٹ جاتے. مولوی عبدالقیوم صاحب کبھی وہ بھی نہ لیتے. کبھی کبھار آپ اطراف کے بستیوں میں چلے جاتے جہاں آپ کے یا آپ کے شیوخ کے متوسلین ہوتے. آپ ان بستیوں میں ہفتوں قیام فرماتے اور ذکر و فکر اور سماع کی محفلیں بھی گرم کرتے. حضرات محترم یہی حالت سالوں تک چلتی رہی. کچھ سالوں بعد آپ اپنی استغراقی اور نیم جذبی کیفیت سے باہر آئے. اس دوران شیخ ابو سعید ابو الخیر خواجہ غریب نواز مولانا روم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مخدوم شاہ مینا حضرت شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت وارث پاک اور کئی سارے دوسرے بزرگوں سے مختلف اوقات میں قوی نسبتیں رہیں. افاقے کے بعد علم الکتاب کی جانب آپ مائل ہوئے. چنانچہ آپ مطالعہ و تحقیق کی طرف مائل ہوئے اور امام محمد غزالی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مخدوم شیخ سعد خیر آبادی شیخ عبدالحق محدث دہلوی مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قاضی ثناء اللہ پانی پتی مخدوم اشرف کچھوچھوی اور حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اور دوسرے علماء و مشائخ کی کتابوں اور ملفوظات کا خوب مطالعہ کیا اور بھرپور اس سے حظ اٹھایا. حضرات محترم اس دوران عام مشائخ چشت کی طرح حضرت کی طبیعت میں بھی تجرد آ گئی تھی. آپ کے نکاح کا جو واقعہ ہے وہ کچھ یوں پیش آیا کہ جس وقت آپ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول تھے جیسے کہ عام مشائخ چشت میں تجرد کی جو حالت ہے وہ آ جاتی ہے، ان میں بھی وہ چیزیں پیدا ہو گئی. ازدواجی زندگی کا تصور ذہن و فکر سے محو ہونے لگا تھا. جب اس بات کا احساس آپ کے خالو اور خالہ جنہوں نے آپ بچپن سے ہی آپ کو پالا تھا، آپ کی پرورش کی تھی، جب ان کو ہوا تو وہ ناراض ہوئے اور شادی کے لیے بضد ہو گئے. خالو اور خالہ کی رضا جوئی کے لیے بمشکل تمام اس شرط کے ساتھ آپ شادی کے لیے تیار ہوئے کہ میری
آپ ساری ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اسی طرح میری بیوی بچوں کا خرچ بھی آپ لوگوں کو ہی اٹھانا ہوگا۔ انہوں نے شرط منظور کر لی، اور اس طرح آپ کا عقد مسنون 23 جولائی 1989 کو موضع اودھن الہ آباد کہ شیخ ریاض احمد صاحب کی صاحبزادی مخدومہ نسیمہ بی بی کے ساتھ کر دیا گیا، جو نہایت خوش اخلاق، دیندار، وفا شعر اور عاشق رسول خاتون ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ نے سماعت کی حضور داعی اسلام کے متعلق۔ اس کا دوسرا جو پارٹ آئے گا اس میں مزید اور زبردست چیزیں انشاءاللہ عز و جل حضور داعی اسلام کے دعوت و تبلیغ کی باتیں انشاءاللہ آپ جانیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہر ایک تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔